شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، میں نے پرسوں جو سجیشن دی تھی، ابھی کنڈی صاحب نے خود کہا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنا لے اس پہ جو لا اینڈ آرڈر، لیکن یہ دوسری طرف پہ چلی جاتی ہے، یہ پھر تنقید کرتی ہے. لیکن میں ان کی کچھ، انہوں نے چونکہ ہماری پارٹی کے اوپر پرسنل اٹیکس کیے تو میں اس کی جوابات دینا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے، جناب اسپیکر صاحب آپ توجہ دیں ہمیں. جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے الزام لگائے. تو محسن نقوی ہوتا کون ہے؟ ایک غیر الیکٹڈ بندہ ہے جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. ان کو تو شرم آنی چاہیے وفاق والوں کو کہ ان کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ یہ اپنے سیاستدانوں کو جو الیکٹ ہو کے آئی ہے ان کو کوئی وزیر داخلہ بنائے. ان میں سے کسی کو شرم تو ان کو آتی نہیں ہے. تو وہ تو ہوتا کون ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ بتی مانگی ہے. دوسرا جناب اسپیکر صاحب، جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو اگلی حکومت ان کی تھی. ان کی شہادت پہ اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کی حکومت دی. تو 5 سال میں انہوں نے بے نظیر کے قاتلوں کو کیوں کٹہرے میں نہیں لایا؟ اور جناب اسپیکر صاحب یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہماری جوابات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ ہم ہی کہتے ہیں. تو خان صاحب نے تو کبھی جنرل پاشا یا جنرل پیس کو ابو اور ڈیڈی نہیں کہا. ان کا بٹو صاحب جو تھا، انہوں نے یہ جو ہمارے ارشد ایوب صاحب اور عمر ایوب صاحب اور جو اکبر ایوب صاحب بیٹے ہیں، ان کی دادا کو یہ ڈیڈی کہتی تھی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بٹ ان کا کیسے جو ہے نا نواسا تھا یا ان کا بیٹا تھا کہ ان کو ڈیڈی کہتا تھا اور ان کے ساتھ منسٹری میں بیٹھا ہوا تھا. دوسرا جناب اسپیکر صاحب، ان کی حکومت میں 350 ڈرون حملے ہوئی تھی. جب زرداری پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مجھے بتائیے کہ 350 جو ڈرون اٹیک ہوئی تھی یہ پختونوں کے اوپر ہوئی تھی، یہ سندھیوں کے اوپر نہیں ہوئی تھی. دہشت گردی تو یہ لے کے آئی تھی، یہ دہشت گردوں کو لے کے آئی تھی. خود بے نظیر نے ایڈمٹ کیا ہوا تھا اور اس کے انٹرویو پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گرد تھے جو ان کو یہاں پہ ہم نے سیٹل کیا، 4-5 ہزار لوگ تھے، یہ ہماری نیشنل ہیروز تھی. اس وقت تو ان کو نیشنل ہیروز کہہ رہی تھی کہ یہ افغانستان میں جب لڑ رہی تھی. جناب اسپیکر صاحب، اور دوسرا یہ نواز شریف، یہ تو ضیاء الحق کو ابو کہتا تھا. یہ ہمیں تانی دیتے ہیں. یہ تو سارے جو ہے جناب اسپیکر صاحب، یہ تو سارے بوٹوں کے نیچے انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور آج یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ نااہل لوگ، 360 عہدوں پہ وفاق میں مختلف پوسٹوں پہ، بڑی بڑی پوسٹوں پہ، اس پہ حاضر سروس جرنیل بیٹی ہے اور ریٹائرڈ جرنیل بیٹی ہے. ان نااہلوں میں اتنی ان میں سکت نہیں ہے، ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ یہ کسی سویلین کو لے کے آئی اور محکموں پہ بٹھا دے. یہ کس طرح جو ہے نا ہمیں تانی دیتی ہے. پرسوں آپ نے دیکھا کہ نادرا پہ انہوں نے حاضر سروس جرنیل کو بٹھایا. تو جناب اسپیکر صاحب، اگر یہ کہتی ہے کہ تانی، تو 77 سال میں آپ لوگوں نے 75 سال حکومت کی ہے. 75 سال میں ہم آپ کو آپ کی وہ سب کچھ دکھائیں گے. اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور آپ ایوان کو خراب کریں گے، میرا ابھی بھی یہی سجیشن ہے. جناب اسپیکر صاحب، میرا ابھی بھی یہی سجیشن ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی بات کرنی ہے تو کمیٹی بناؤ اور اس کمیٹی کی سفارشات کو جو ہے ایوان میں لے کے آؤ. اس میں یہاں بھی سیکٹر کمانڈر کو بھی لے کے آؤ، کور کمانڈر کو بھی لے کے آؤ، تاکہ ہمیں سمجھائے، تاکہ ہمیں یہ جو آپریشن کروا رہی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تاکہ ہمیں بریف دے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ معدنیات کے پیچھے یہ جنگ ہو رہی ہے یا یہ فارسٹ کے پیچھے ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہے. تو میں یہی بتانا چاہوں گا جناب اسپیکر صاحب، اگر یہ سنجیدہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ وفاق سے بنا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بنا ہوا ہے، تو یہ ان کی چمچی یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہے، یہ یہاں پہ کارروائی نہیں ہونے دے رہی. تو میں چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، اگر ایوان کو چلانا ہے، جب یہ ایک بات کریں گے تو ہم ان کو 10 جواب دیں گے. شکریہ.